وہ تو انا پرست چودھری تھا اور ایک طوائف زادی کے بارے میں سوچنا بھی اس کی شان اور انا کے خلاف تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے مہرو کو شاہ حویلی میں آئے پورا 1 سال گزر گیا۔ ان 12 مہینوں میں حویلی کے حالات کافی بدل چکے تھے۔ میرجان نے حویلی کے اندر ہی ایک پرانا اسٹور روم خالی کروا کر اس میں ایک مضبوط لوہے کی الماری، سنگل بیڈ اور چھوٹا سا صوفہ لگوا کر اسے مہرو کا کمرہ بنا دیا تاکہ اسے باہر سرونٹ کوارٹر میں نہ جانا پڑے۔ مرتضیٰ شاہ نے بھی سختی سے ہدایت دے رکھی تھی کہ مہرو کا حویلی کی حدود سے باہر جانا مکمل بند ہے۔ اس 1 سال کے دوران مرتضیٰ شاہ اور مہرو کا سامنا نہ ہونے کے برابر تھا۔ مہرو اسے دور سے دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل دیتی۔ اس مرد سے اسے خوف تو آتا ہی تھا، لیکن یہ بھی ایک کڑوی سچائی تھی کہ اس کا معصوم دل اس مغرور اور خوبرو چودھری کا اسیر ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مرتضیٰ شاہ آسمان کا چمکتا ہوا چاند ہے اور وہ زمین کی ایک معمولی دھول۔ ان دونوں کا کوئی میل نہیں۔ دوسری طرف مرتضیٰ شاہ کی چچی رخسار بیگم مسلسل میرجان پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ مرتضیٰ کا رشتہ ان کی بیٹی شیریں سے کر دیا جائے۔ ایک دن مہرو میرجان کے کمرے میں جا رہی تھی کہ اندر سے آتی رخسار بیگم کی اونچی آواز پر اس کے قدم جم گئے۔ اماں جان، اب مرتضیٰ اور شیریں کی شادی کروا دیں۔ اماں جان، اب مرتضیٰ اور شیریں کی شادی کی بات پکی کر دیں۔ دونوں چچا زاد ہیں، شیریں کی عمر نکل رہی ہے اور مرتضیٰ بھی اب 30 سال کا ہو رہا ہے۔ ہمارے خاندان میں باہر شادی کرنے کا رواج نہیں۔ شیریں ہی اس شاہ حویلی کی بڑی بہو بننے کی حقدار ہے۔ رخسار بیگم بھی جان کو قائل کر رہی تھی۔ مہرو کے سینے میں ایک شدید درد لہرایا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف بھاگنے لگی، لیکن جیسے ہی وہ مڑی، سامنے سے آتے مرتضیٰ شاہ سے بری طرح ٹکرا گئی۔ معذرت شاہ سائیں۔ مہرو کی آواز بھیگی ہوئی تھی اور اس نے اپنی نگاہیں نیچے کر رکھی تھیں۔ مرتضیٰ شاہ نے اس کی نم آواز جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے اپنا لمبا ہاتھ بڑھا کر مہرو کا راستہ روک لیا۔ مہرو نے مجبوراً نگاہ اٹھائی تو اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو دیکھ کر مرتضیٰ شاہ کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا۔ کوئی کام تھا آپ کو شاہ سائیں؟ مہرو نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ مرتضیٰ شاہ کچھ بول نہ سکا۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود درد کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے اسے اپنے غرور اور انا کی شیش محل کو توڑنا پڑتا، جو وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آپ کو کوئی کام نہیں تو کیا میں جاؤں شاہ سائیں؟ مہرو نے روحان سی آواز میں کہا۔ مرتضیٰ شاہ نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور خاموشی سے ایک طرف ہو کر اسے راستہ دے دیا۔ مہرو جلدی سے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر کے زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ شروع دن سے ہی جانتی تھی کہ مرتضیٰ شاہ اس کی پہنچ سے بہت دور ہے، لیکن یہ خیال ہی اس کی روح کو زخمی کر رہا تھا کہ وہ مغرور شخص کسی اور کا ہو جائے گا۔ کچھ ہی دنوں بعد حویلی میں مرتضیٰ شاہ اور شیریں کی منگنی کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ مرتضیٰ شاہ نے بھی اپنے دل میں پنپتے ہوئے ان نامعلوم جذبات سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ منوں کے بعد اس کے دل میں کسی کے لیے جگہ نہیں، اور شیریں اس کے خاندان کی سید زادی ہے جو اس کے شایان نشان ہے۔ حویلی میں منگنی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ تمام ملازماؤں میں کپڑوں اور مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ منگنی والے دن پوری حویلی کی لائٹوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ حویلی میں منگنی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ تقریب کے وقت مرتضیٰ شاہ شاہی کرتے شلوار میں ملبوس اپنے روایتی جاہ و جلال کے ساتھ لان میں بنے اسٹیج پر صوفے پر براجمان تھا۔ پاس ہی شیریں بھاری عروسی جوڑے اور زیورات میں سجی بیٹھی تھی۔ مرتضیٰ شاہ کا دل بالکل بیزار اور خاموش تھا۔ اسی وقت اس کی نظر لان کے ایک پچھلے کونے پر پڑی۔ مہرو سفید اور گلابی رنگ کا نفیس سیاہ غرارہ پہنے بغیر کسی میک اپ کے وہاں کھڑی تھی۔ وہ سادہ لباس میں بھی چاند کی طرح چمک رہی تھی، لیکن اس کے چہرے کی اداسی اور سوگواریت اس کے حسن کو مزید دلکش بنا رہی تھیں۔ مرتضیٰ شاہ کی نظریں اس پر جم گئیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے دیکھا کہ لان کے اس حصے میں جہاں پردے کا انتظام نہیں تھا اور دوسری طرف ملازمیں موجود تھیں، مہرو جھروکی کے پاس کھڑی بخشین سے پھولوں کی ایک ٹوکری لے رہی تھی اور اس کی کسی بات پر ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی مرتضیٰ شاہ کے جلے ہوئے دل پر جیسے پیٹرول چھڑک دیا گیا ہو۔ اس کے اندر غصے کی ایک ایسی شدید لہر اٹھی کہ اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اسٹیج سے اتر کر اس بخشین کی ہڈیاں توڑ دے۔ اس نے کسی طرح بھی جان کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہوئے خود پر ضبط کیا اور دعا کی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی پہنا دی، لیکن رسم ختم ہوتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ منگنی کے اگلے ہی دن مرتضیٰ شاہ اپنے دل کی بے چینی سے تنگ آ کر اپنے چند دوستوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی طرف شکار کے لیے نکل گیا تاکہ اپنا ذہن بھٹکا سکے۔ اس کے جانے کے 4 دن بعد حویلی میں ایک نیا موڑ آیا۔
بخشین کی ماں بھی جان کے پاس آئی اور اپنے بیٹے بخشین کے لیے مہرو کا ہاتھ مانگ لیا۔ بخشین مہرو کی معصومیت اور خوبصورتی پر دل ہار بیٹھا تھا اور اپنی ماں سے ضد کر رہا تھا۔ بی جان نے سوچا کہ مہرو ایک لاوارث لڑکی ہے، حویلی میں کب تک خادمہ بن کر رہے گی۔ بخشین ایک محنت کش اور شریف لڑکا ہے، یوں اسے ایک مستقل عزت اور گھر مل جائے گا۔ بی جان نے مہرو کو اپنے کمرے میں بلایا اور شفقت سے سمجھایا، مہرو بیٹی، ربیہ تمہارے لیے بخشین کا رشتہ لائی ہے۔ بخشین بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی کا فیصلہ کرو، کیا تمہیں یہ نکاح منظور ہے؟ مہرو سکتے کی حالت میں بی جان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کے دل نے چیخ چیخ کر کہا کہ اس دل میں تو صرف مرتضی شاہ کا نام لکھا ہے، لیکن حقیقت کی دنیا میں مرتضی شاہ اب شیریں کا منگیتر بن چکا تھا۔ اب بہت جلد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ مہرو نے سوچا کہ اس حویلی میں رہ کر روز اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ خوش دیکھنا جیتے جی مرنے کے برابر ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ یہ حویلی چھوڑ دے اور شادی کر کے دور چلی جائے۔ اس نے بھاری دل، نم آنکھوں اور مرے ہوئے جذبات کے ساتھ بی جان کو ہاں کہہ دی۔ بی جان نے تاخیر کیے بغیر اگلے ہی ہفتے سادگی سے حویلی کے اندر ہی نکاح کی تقریب رکھ لی۔ انہوں نے سوچا کہ مرتضی شاہ کو ملازمین کے ان چھوٹے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، اس لیے اسے بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ نکاح والے دن مہرو کو لال رنگ کا سستا مگر خوبصورت اور روسی جوڑا پہنایا گیا۔ ایک مقامی بیوٹیشین نے اسے ہلکا سا میک اپ کیا، جس سے اس کے تیکھے نین نقش مزید قاتل بن گئے۔ وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے بیٹھی اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں جذبات سے بالکل خالی تھیں۔ اسی شام مرتضی شاہ شکار سے واپس حویلی لوٹا۔ اس نے اپنی جیب کار پورچ میں کھڑی کی اور گاڑی سے نیچے اترا۔ پورچ میں سامنے ہی اسے بخشین نظر آیا۔ بخشین نے سفید کڑکدار شلوار قمیض اور سیاہ ریسٹ کوٹ پہن رکھا تھا، ہاتھ میں مٹھائی کا تھال لیے شرمائے سا کھڑا تھا۔ مرتضی شاہ نے آبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ سلام شاہ سائیں، آپ بڑے اچھے وقت پر آئے ہیں، آج میرا نکاح ہے، منہ میٹھا کریں۔ بخشین نے خوشی سے مٹھائی آگے۔ مرتضی شاہ نے مٹھائی کھانے سے انکار کیا، اپنے والیٹ سے کچھ پیسے نکال کر مبارکباد کے طور پر اس کے ہاتھ میں تھمائے اور لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ دلہن کون ہے۔ جیسے ہی مرتضی شاہ نے حویلی کے لاؤنج میں قدم رکھا، وہاں موجود قاضی صاحب کی بلند آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی، مہرو بی بی، ولد نامعلوم، کیا آپ کو بخشین ولد دین محمد حق مہر 50,000 روپے یہ نکاح قبول ہے؟ لاؤنجی صاحب کے سامنے بخشین کے والد اور گواہ کھڑے تھے، جبکہ پردے کی دوسری طرف خواتین اور سرخ جیڑوں میں سجی مہرو بیٹھی تھی۔ مہرو نے ایک بھیگی ہوئی سانس لی اور اپنے کانپتے لبوں سے بولنا چاہا، خبردار، یہ کیا تماشا ہے؟ ایک ایسی گرجدار اور چنگھاڑتی ہوئی آواز پورے لاؤنج میں گونجی کہ وہاں موجود تمام لوگوں کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ حویلی در و دیوار لرز اٹھے۔ مرتضی شاہ شعلے پر آنکھوں کے ساتھ پردے پھاڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس چہرے پر ایسی وحشت تھا کہ جیسے کسی نے اس کی جگر کھولتا ہوا لاب دیا ہو۔ ڈگیں پھول چکی تھیں۔ مرتضی رہے ہو، نکاح کی سنت ادا کی جا رہی ہے۔ جانے گھبرا، کیسا کا نکاح، کس کی سے ہو رہا ہے یہ نکاح؟ مرتضی شاہ نے اس قدر شدت سے دھاڑا کہ اس کے گلے میں خراش پڑ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے بی جان کے سامنے اتنی اونچی آواز میں بات کی۔ یہ نکاح میری اجازت اور مہرو کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ بی جان نے سنجیدگی سے کہا، اس کی مرضی؟ اسے نکاح کا شوق چڑھا ہے تو میں اس کا یہ شوق پورا کرتا ہوں۔ مرتضی شاہ نے خونخوار نظروں سے قاضی صاحب کو دیکھا اور دھاڑا۔ قاضی صاحب نکاح پڑھائی اور دولہے کے خانے میں سید مرتضی شاہ لکھیے۔ اس فیصلے نے وہاں موجود ہر شخص کے ہوش اڑا دیے۔ رخسار بیگم اور شیریں کی منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ مرتضی شاہ نے بخشین کے والد کی طرف گھور کر دیکھا، بڈھے، آج کے بعد تمہارا بیٹا مجھے اس حویلی کے 10 میل کے علاقے میں بھی نظر آیا تو تم اپنا بیٹا کھو بیٹھو گے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ قاضی صاحب نے خوف سے کانپتے ہوئے فوری طور پر مرتضی شاہ اور مہرو کا نکاح پڑھوا دیا۔ نکاح کے الفاظ مکمل ہوتے ہی مرتضی شاہ نے سر پر سرخ دوپٹہ لیے سہم کے بیٹھی مہرو کو بازو سے اتنی شدت سے کھینچا کہ وہ ہوا میں معلق ہوتی ہوتی اس کی طرف گھسیٹتی چلی گئی۔ مرتضی شاہ اسے گھسیٹتا ہوا حویلی کے بالائی منزل پر واقع اپنے شاہانہ کمرے میں لے آیا۔ اندر داخل ہو کر زور سے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگاتی اس نے مہرو کو بیڈ پر دھکیل دیا۔ مہرو سہم کر اٹھنے لگی، لیکن مرتضی شاہ اس پر چیل کی طرح جھپٹا اور اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ اس کی سانسوں کی تپش مہرو کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ تمہیں اس کمی کمین ملازم سے نکاح کرنے کا اتنا شوق چڑھا تھا؟ بولو، کیا دیکھا تم نے اس میں جو تم نے اس کا انتخاب کیا؟ مرتضی کے لہجے میں اگست کی گرمی اور حسد کی آگ تھی۔ بولو، زبان کیوں بند ہے اب؟ میں نے تمہیں اس بدنام کوٹھے سے خریدا، تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی، عزت دی، اور تم اس بخشین سے نکاح کر کے میری ملکیت سے نکلنا چاہ رہی تھی۔ کیا بھول گئی تھی تم کہ تم مرتضی شاہ کی ملکیت ہو؟ مہرو کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ اس نے اپنے وجود کے تمام تر ہمت جمع کی اور روتے ہوئے بول پڑی،
आपने भी तो मंगनी की थी ना। मैंने अगर निकाह कर लिया तो क्या गुनाह किया? आप मुझे क्यों तड़पा रहे हैं शाह साईं? ये सुनते ही मुर्तज़ा शाह का गुस्सा तमाम हदें पार कर गया। मैं मंगनी करूं या शादी, तुम कौन होती हो मुझसे सवाल करने वाली? तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? तुम एक मामूली खरीदी हुई लड़की हो। मैं दुनिया के सामने अपने खानदान की सैयदजादी से ही शादी करूंगा। तुम जैसी लड़की को मैं दुनिया के सामने कभी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा। मुर्तज़ा शाह के इन सफाक, जहरीले और नंगे अल्फाज ने महरू की रूह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसका दिल जैसे सीने के अंदर ही मर गया हो। इस वक्त मुर्तज़ा शाह के मोबाइल पर मुसलसल बेल बजने लगी। उसने गुस्से से फ़ोन निकालकर दीवार पर मारना चाहा, लेकिन स्क्रीन पर अपने दोस्त एसपी शाकिर का नाम देखकर रुक गया। उसने फ़ोन कान से लगाया। मुर्तज़ा, तुम इस वक्त कहाँ हो? फ़ौरन मेरे ऑफिस पहुँचो। तुम्हारी फुप्पू और तुम्हारी बचपन की मन्नों के 12 साल पुराने एक्सीडेंट केस में एक इंतहाई सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है। शाकिर की आवाज़ में शदीद इज़्तिराब था। मुर्तज़ा शाह ने एक नज़र रोते हुए सुर्ख रूसी जोड़े में लिपटी महरू पर डाली और फौरन कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उसके जाते ही महरू मरे मरे कदमों से बेड से उतरी। कमरे की ज़मीन पर मुर्तज़ा शाह के गुस्से में तोड़े गए परफ्यूम और क्रिस्टल के बारीक शीशे बिखरे हुए थे। महरू के नंगे पाँव इन शीशों पर पड़े और गहरे जख्म बन गए। खून की धारें फर्श पर बहने लगीं, लेकिन उसे जिस्मानी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका दिल और रूह पहले ही ख़त्म हो चुके थे। वो घिसटती हुई अपने पुराने स्टोर रूम वाले कमरे में गई, अंदर से कुंडी लगाई और ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। दूसरी तरफ मुर्तज़ा शाह एसपी शाकिर के ऑफिस पहुंचा। शाकिर, क्या बात है, जल्दी बताओ। मुर्तज़ा ने बेचैनी से देखा और उससे पूछा। शाकिर ने मेज़ पर कुछ पुरानी फुटेजेस और फाइल रखी। मुर्तज़ा, 12 साल पहले जब तुम्हारी फुप्पो की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ तो गाड़ी फटने से चंद सेकंड पहले एक औरत ने पिछली सीट से छोटी बच्ची को बाहर निकाल लिया था। गाड़ी में सिर्फ तुम्हारी फुप्पो की लाश जली थी। वो बच्ची जिंदा बच गई थी। क्या मेरी मन्नो जिंदा है? मुर्तज़ा शाह की आंखें बाहर निकल आईं। हाँ, हमने इस औरत की शनाख्त निकाली है। वो औरत शहर के कोठे के साबका तवाइफ हसन बाई थी। वो इस बच्ची को लेकर इसी कोठे पर चली गई जहाँ वो पली बढ़ी, और बाद में उसका नाम महरू रखा गया। ये इंकशाफ मुर्तज़ा शाह के सर पर हथौड़ी की तरह गिरा। उसके सामने का मंजर घूम गया। महरू महरू है मेरी मन्नो? या खुदा! मुर्तज़ा शाह का वजूद लरज़ उठा। माजी की तमाम कड़ियाँ मिलने लगी थी। उसकी नज़रें क्यों महरू पर जाकर ठहर जाती थीं? उसका दिल क्यों किसी और के साथ महरू को बर्दाश्त नहीं कर पाता था? वो लड़की जो उसके बचपन की मोहब्बत थी, जिसे उसने ताज महल बनाकर रखने के ख्वाब देखे थे, उसने उस लड़की को अपने ही घर में खादिमा बनाकर रखा, उस पर जुल्म की, उसे तवाइफ ज़ादी कहा और कल रात उसे जहरीली बातें सुनाई। कि मैंने क्या कर दिया है खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? मुर्तज़ा शाह पागलों की तरह अपनी गाड़ी की तरफ भागा। पछतावे के सांप उसके वजूद को डस रहे थे। उसका दिल चाह रहा था कि वह अपनी गाड़ी किसी चट्टान से टकरा दे। मुर्तज़ा शाह अपनी गाड़ी को हवा से बातें करवाता हुआ हवेली में दाखिल हुआ। वो पागलों की तरह भागता हुआ बालाई मंजिल वाले कमरे में पहुंचा, लेकिन वहां महरू मौजूद नहीं थी। उसकी नजरें जैसे ही फर्श पर पड़ी, उसकी रूह फना हो गई। फर्श पर खून से सने हुए नंगे पाँव के निशानात बने हुए थे, जो कमरे से बाहर की तरफ जा रहे थे। मनो, महरू! मुर्तज़ा शाह खून के निशानात का ताक़ुब करता हुआ महरू के पुराने स्टोर रूम वाले कमरे के बाहर पहुंचा। उसने दरवाज़ा बजाया, लेकिन अंदर से मुकम्मल खामोशी थी। महरू, दरवाज़ा खोलो, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो। जब अंदर से कोई जवाब ना आया तो मुर्तज़ा शाह ने अपने पूरे वजूद को कुव्वत से अपना कंधा दरवाजे पर मारा। 2-3 शदीद झटकों के बाद लकड़ी का पुराना दरवाज़ा टूट कर गिर गया। अंदर का मंजर देखकर इस मगरूर और संगदिल चौधरी का मजबूत दिल कांप उठा। महरू अपने लाल और रूसी जोड़े में जख्मी और खून आलूद पैरों के साथ बेसुध जमीन पर पड़ी थी। मनो! मुर्तज़ा शाह तड़प कर आगे बढ़ा और उसे अपनी आगोश में भर लिया। उसकी सांसें इंतहाई मध्यम चल रही थी। मुर्तज़ा शाह उसे गोद में उठाकर तेजी से अपने बड़े कमरे में ले आया, उसे नर्म बेड पर लिटाया और फौरन डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर के आने से पहले वो मगरूर मर्द खुद ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा गर्म पानी और रुई से महरू के खून से लथपथ पैरों को साफ करने लगा और अपने हाथों से उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करने लगा। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, जो महरू के जख्मी पैरों पर गिर रहे थे। चंद घंटों बाद जब महरू को आहिस्ता आहिस्ता होश आया तो उसने धुंधली आंखों से कमरे की शानदार छत को देखा। तुम ठीक हो ना महर? मुर्तज़ा शाह ने बेकरारी से उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थामते हुए आगे बढ़ा। महरू ने जैसे ही मुर्तज़ा शाह का चेहरा और उसकी आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई, उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचा। उसकी आंखों में अपने लिए खौफ देखकर मुर्तज़ा शाह को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर खौंप दिया हो। मुझे जाने दे शाह साहब, ये तो आपका कमरा है, यहाँ तो आपकी खानदानी और सैयदजादी बीवी आएगी ना। मेरी क्या औकात है? महरू ने इंतहाई टूटे हुए भीगे लहजे में कहा।
مرتضی شاہ اب مزید ضبط نہ کر سکا. وہ فوراً زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا, اپنا سر مہرو کے ہاتھوں میں رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. مجھے معاف کر دو مہر, خدا مجھے معاف کر دو. میں اپنے غرور, تکبر اور انا کے اندھیروں میں یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ تم میری کیا ہو. یہ دل تو پہلی ہی نظر میں تمہارا غلام بن چکا تھا, لیکن میری چھوٹی انا یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی. میں نے اپنی ہاتھوں سے اپنے ہی منوں کو اذیت دی, اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو زخمی کیا. مہرو حیرت زدہ آنکھوں سے اس چوہدری مرتضی شاہ کو دیکھ رہی تھی, جو پورے علاقے میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا, آج ایک معمولی لڑکی کے سامنے بیٹھ کر رو رہا تھا. تم ہی شاہ خاندان کی اصل وارث ہو, اور تم ہی اس شاہ حویلی کی اور میری زندگی کی اکیلی مالکن ہو. میری زندگی میں تمہارے سوا کسی دوسرے رشتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں نے شیریں سے منگنی توڑ دی, دنیا کے لیے بھی اور اپنے دل کے لیے بھی. میری بیوی صرف تم ہو. مرتضی شاہ نے عاجزی اور بے پناہ محبت سے بھری نظروں سے مہرو کی طرف دیکھا. مجھے بس ایک موقع دے دو مہرو, میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی باقی ماندہ زندگی تمہارے قدموں میں بچھا دوں گا, کبھی کسی غم کو تمہارے پاس بھٹکنے نہیں دوں گا. کیا تم اپنے اس گنہگار کو ایک موقع دو گی؟ مہرو کی آنکھوں سے خوشی کے بے شمار آنسو جھلک پڑے. جس شخص کی محبت کو وہ ایک ناحاصل خواب سمجھتی تھی, وہی شخص آج اس کے قدموں میں بیٹھ کر التجا کر رہا تھا. اس کی تمام تکلیفیں, زخم اور درد اس ایک لمحے میں دھل گئے تھے. مہرو نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے مرتضی شاہ کا چہرہ اوپر اٹھایا اور آنسو سے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ ہلکا سا سر ہلایا. مرتضی شاہ نے ایک تشکر بھرا لمبا سانس لیا اور اپنے منوں کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا. شاہ حویلی کا غرور اور مرتضی شاہ کی اناج سچی محبت کے سامنے مکمل طور پر تسلیم ہو چکی تھی, اور حویلی کے آنگن میں قیامت عشق کے بعد ایک سچی اور دائمی خوشی کی ایک نئی سحر طلوع ہو چکی تھی.